معاذ بن جبل خود بیان کرتے ہیں کہ دوران سفر چلتے چلتے میں حضور کے برابر چلنے لگا۔ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ معاذ، تم نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازے نہ بتاؤں؟ وہ دروازے کیا ہیں؟ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور فرمایا کہ رات کے درمیانی حصے میں اٹھ کر نماز پڑھنا۔ دوبارہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان تمام تر چیزوں کے سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتاؤں؟ عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ان تمام تر چیزوں کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کے کوہان کی، اس کی بلندی جو ہے وہ جہاد ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں کی اصل کی خبر نہ دوں؟ پہلے کس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ پھر کس چیز کا ارشاد فرمایا کہ جو نیکیوں کے دروازے ہیں۔ پھر کیا ارشاد فرمایا کہ ان تمام تر چیزوں کا سر اور ستون کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان تمام تر چیزوں کی اصل کیا ہے، فنڈامنٹل کیا ہے، بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو فرمایا کیا میں تمہیں اصل کی خبر نہ دوں؟ عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا، اس کو روکو۔ معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہماری باتوں پر اور کیا ہماری گفتگو پر بھی مؤاخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو ہی گراتی ہے۔ تو آج اپنی زبانوں کا جو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جو منہ میں آیا بک دیا، جس کو چاہا جو بول دیا، جس کی چاہا دل آزاری کر دی، جب چاہا جھوٹ بول دیا، جب چاہا چغلیاں کر دی، جب چاہا گالیاں بک دیں، جب چاہا کسی کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دیا، جب چاہا کسی کو ذلیل کر دیا، جب چاہا فحش گفتگو دوستوں کے ساتھ شروع ہو گئی، جو چاہے ہم زبان کا جیسا چاہے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس طرف بالکل بھی خوف نہیں ہوتا کہ یہی وہ زبان ہے کہ انسان کو جہنم میں گرا دیتی ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہی وہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے انسان کفریہ باتیں نکال دیتا ہے، کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے، اپنے ایمان کو ہاتھوں سے دھو دیتا ہے، اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہی زبان ہمارے زندگی بھر پچھتاوے کا سبب بنتی ہے، اور یہی زبان ہماری بہت سے دفعہ گھر کو برباد کرنے کا سبب بنتی ہے، یہی زبان ہمارے گھروں اور خاندانوں میں تباہی لانے کا سبب بنتی ہے، اور یہی زبان بعض اوقات قبر و آخرت میں تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو قابو کرنا چاہیے۔